Audio Jungle. Audio Jungle. ناظرین السلام علیکم. ٹائم اسٹاک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم موجود ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت اور مشہور شخصیت عدیل برکی صاحب کے ساتھ، جو کہ وزٹ کر رہے ہیں ٹورنٹو کا. اس سے پہلے یہ امریکہ آتے رہے ہیں سیورل ٹائمز، لیکن دس ٹائم یہ خوش قسمتی ہے کینیڈا والوں کی کہ آپ اس دفعہ یہاں آئیں اور ہمیں انہیں سننے کا موقع ملے گا 13 سپٹمبر کو شام 6:30 بجے تک آپ وہاں پر پہنچیں، تاکہ آپ اچھی پوزیشن پر بیٹھ سکیں اور وہاں سے ٹکٹس وغیرہ آپ کو مل سکیں. تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ میریٹ کورٹ یارڈ میریٹ اسٹیلز پہ جو ہے برمپٹن میں، وہاں آپ نے پہنچنا ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانا ہے، تاکہ ان کا تعارف، ہمارے عدیل بھائی کا تعارف، ان کا اپنا تعارف ان کی اپنی آواز سے ہوگا. ان کی شخصیت جو ہے وہ آپ سمجھیں گے، ان کو جانیں گے ان کی آواز سن کے. تو عدیل بھائی السلام علیکم، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کینیڈا میں. بتائیے اب فرسٹ ٹائم آپ یہاں کیسا فیل کر رہے ہیں؟ نہایت اچھا، نہایت عمدہ. اور یہاں ویدر کے علاوہ، شہر کے علاوہ، یہاں کے واسی، یہاں کے لوگ بہت شاندار ہیں. مجھے بے حد اچھا لگا. اور جسے کہتے ہیں نا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں ایک قطرہ ہوں اور بس دریا میں مل گیا، اب ڈھونڈ لو مجھے ڈھونڈنا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی. سو ٹیلنٹڈ، ایجوکیٹڈ اینڈ ویل مینرڈ. اینڈ I love to say there's so much of intoxication still around me, and I'm floating in paradise. تو پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت ہی مختصر سے وزٹ پر ہوں، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی محبتوں سے جو رشتہ بنایا ہے، اس کے تحت تو مجھے اب یہاں بار بار آنا پڑے گا. ابھی تو آپ نے خیر آج کا پہلا آپ جب آڈینس کو فیس کریں گے، اس کے بعد یقینی طور پہ آپ کا یہ جو خیالات ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالی، اور آپ لوگوں کو سمجھیں گے. آپ نے امریکہ میں بھی سیورل پروگرامز کیے ہیں، تو واٹ ڈو یو تھنک کہ وہاں کا اور یہاں کا کمپیریزن پھر ہم آپ سے لیں گے جب 13 کا کل کا شو ہو جائے گا. تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کی اپنی کوئی البمز وغیرہ بھی ہیں؟ جی، میری 13 البم ہیں. اچھا. اور پاک فوج کے لیے میں نے بہت کام کیا، آرمی وغیرہ مطالعے، ترانے بنائے، دیس پیار کے گیت بنائے. اور کم عمری میں مجھے وہاں سول ایوارڈز جو بڑا ہوتا ہے وہ ملا. اس کے علاوہ یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، جہاں بھی گئے داستاں چھوڑائے. بے شمار ممالک سے بہترین سنگنگ میں ایوارڈز ملے، میڈلز ملے. سو آئی ایم ہیپی. اسپیشلی اردو میں، اردو میرا سبجیکٹ رہا. اور پھر 3 سال پہلے میری پی ایچ ڈی ہوئی مرزا غالب کو لے کر. ان کا ایک ٹاپک میں نے منتخب کیا تھا، غالب ایک محقق، ایک استاد. تو اس حوالے سے بھی بہت زیادہ آنا ہوتا ہے مجھے ملک سے باہر، خطوط غالب کے ساتھ اور کلام غالب کے ساتھ. پھر اردو غزل کو لے کے، کیونکہ اردو غزل جب ہم بات کرتے ہیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب اردو کی بقا کے لیے ہمیں لوگوں کا ٹیسٹ بنانا ہے. کیونکہ ہماری غزل کے بے تاج تو نہیں، تاجور بادشاہ مہندی حسن خان صاحب گزرے، پھر جدید غزل کے بانیوں میں غلام علی آئے، پھر آگے کڑی جگجیت سنگھ جی نے، انوپ جلوٹا، پنکج اداس جی نے جوڑی. اور یہ سلسلے ابھی چل رہے ہیں اور مضبوط ہونا چاہیے. نئی جنریشن سے بھی غزل کو لے کے لوگوں کو آنا چاہیے. بٹ اگین میں کیونکہ بہت دیر سے گا رہا ہوں اور سیکھ رہا ہوں. ابتدا میری نعت سے ہوئی تھی، کیونکہ جس فیملی سے میں ہوں، ہم لوگ جلندھر بستیوں کے پٹھان ہیں جو مائیگریٹ ہو کے لاہور گئے تھے. تو میری سنگنگ میں، میری فیلڈ میں میرے سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا. تو نعت کے حوالے سے میں نے کافی پرائزز، عمرے کے ٹکٹ ون کیے. اور پھر مجھے اسکول کالج سے رول آف آنر ملا اور یہ سلسلہ چلا. سب سے پہلا بڑا شو جو تھا وہ میرا عمران خان صاحب کی شادی جمائمہ والی تھی، اس کے ولیمے کا ملا. نصرت فتح علی خان صاحب کے اس دن انگوٹھے میں درد تھا، وہ نہیں آ سکے.
परफॉर्मेंस उनकी थी और आई वॉज वेरी यंग और वो मुझे मिला और वहाँ से मुझे काफ़ी ब्रेक मिला और फिर ये सिलसिला चला और बस चल रहा है. मैं जो फील कर रहा हूँ आपके साथ बातचीत से, मैंने काफ़ी लोगों को इंटरव्यूज़ किए हैं, लेकिन आपके अंदर मौसीकी के साथ साथ आपके अंदर अदब का भी एक पहलू मैं देख रहा हूँ, जो कि अमूमन जो हमारे सिंगर्स हैं उनमें मुझे नज़र नहीं आया. तो जिस तरह आपने ख़ुद फरमाया कि आपने गालिब के हवाले से अदबी डाइवर्जन भी आपका अपनी जगह है मौसीकी के साथ साथ, और मैंने ये भी देखा आपकी आवाज़ में जितनी देर मैं भी यहाँ रहा हूँ कि माशाल्लाह से आपने जो भी सॉन्ग गाया आपकी उसके ऊपर बड़ी अच्छी कमांड रही है. तो आपने ये क्या बाकायदा रियाजत की है या आपका शौक़ था या कहाँ से शुरू किया? मुझे ज़िंदगी में कई दफ़ा हार जीत के बाद ये चीज़ तो बहुत क्लियर हुई कि आर्टिस्ट इनबॉर्न होता है जी. ज़बरदस्ती अगर हम कोशिश भी करते हैं किसी फील्ड में जाने की जिसका हमें टैलेंट नहीं ऊपर वाले ने सॉफ्टवेयर सेट करके नहीं भेजा हुआ, तो उसमें कामयाबी का तनासुब इतना ज़्यादा नहीं होता. मैं तो बल्कि आपके इस खूबसूरत चैनल से, क्योंकि बेहद लोग इसे पसंद करते हैं, ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स को लेके कि प्लीज़ अपने बच्चों पे अपनी मर्जियाँ ना थोपा करें कि बाप डॉक्टर नहीं बना तो मैंने बच्चे को डॉक्टर ही बनाना है, बाप क्रिकेटर नहीं बना तो मैंने बेटे को क्रिकेटर ही बनाना है. उनका एप्टीट्यूड टूवर्ड्स कहाँ है ये देखा करें. और बच्चे तो आपके ही होते हैं. अगर एक गुलाब बन गया तो दूसरा मोतिया है. अब दूसरे को ज़बरदस्ती कहना तुम्हारा बड़ा भाई क्या करता है और तुम क्या करते हो, ये नहीं होना चाहिए. और इसी तरह अगर आपकी फैमिली में कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसे सारे वो मौके मुयस्सर कीजिए कि वो आपका नाम रोशन करे, बल्कि अपना नाम रोशन करे. मेरी फैमिली में जैसे गाने को एक ख़ास नाम देते थे जो गलत है. ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है और अब तो इसमें बेपना पैसा और बेपना इज्जत भी है. तो अगर कोई इनबॉर्न टैलेंट है किसी लड़के लड़की में तो मुझे लगता है कि उसे पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसका टैलेंट खुल के सामने आए. आपने जो आपकी एल्बम है उनमें से कोई एक आध कोई सॉन्ग हमारे नाज़रीन के लिए? ढेरों हैं. कोई आप अपनी पसंद का सुनाइए. अहमद फराज साहब की गज़ल है जिसमें मुझे पहला अवार्ड मिला था कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे, जिंदगी से हम सफर चाहिए हुजूम नहीं. वेरी गुड. और आपने फैज़ अहमद फैज़ की भी बेपना फैज़ अहमद फैज़ साहब के लिए काम किया. उसमें भी मेरी एल्बम है जो अड़ोसी मुल्क से रिलीज़ हुई और फैज़ान फैज़ के नाम से, और उसे भी बहुत पसंद किया गया लोगों ने. इस तरह काफ़ी काम है. लेकिन जब हम अब किसी कॉन्सर्ट में या किसी महफिल में या निजी महफिल्स में होते हैं तो वहाँ सारे क्राउड को लोगों मूडो देखना पड़ता है. हाँ, देखना पड़ता है. मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा सिंगर नहीं जो सिर्फ अपने गाने गा के शो कर रहा है. हालांकि ऐसे कई सिंगर्स हैं जो बहुत महंगे सिंगर हैं और उनके कई गाने हिट हैं, अवार्ड मिले हुए हैं, लेकिन आप उनके कॉन्सर्ट में जाएं तो वो फिर भी तो अब मैं कहता हूँ कि ठीक है, इसमें अगर ऑडियंस एंजॉय कर रही है और अगर आप परफॉर्म कर सकते हैं, आप इंसाफ कर सकते हैं तो फिर ठीक. ये बताइए, आखिरी बात मैं पूछूंगा आपसे कि हमारे यहाँ फनकारों के बारे में देखा गया कि उन्होंने प्रोजेक्शन वहीं से लिया जब वो बॉर्डर पार चले गए, लेकिन ये कि आपके मामले में
میں نے دیکھا کہ آپ شاید پاکستان میں ہی رہیں یا آپ نے وہاں بھی کوئی. میں نے بے حد پرفارمنسز. اچھا اچھا. ہاں بلکہ ابھی ہماری ایک بڑے بینرز کی فلم ہے, اس کا میوزک میرا تیار ہے. اچھا. وہاں کے بھی سپر اسٹار سنگرز کے ساتھ, لیکن کشیدگی کی وجہ سے وہ منظر عام پہ نہیں آئی. دیکھیں اگر یہ سیاسی باتیں ہم کرتے ہیں جب ہم بارڈر کی بات کرتے ہیں, نہیں وہ تو بالکل صحیح بات ہے. اگر ہم جائیں کہ یہ دنیا جب سے بنی تو کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا کہ پہلا قدم مسلم نے رکھا تھا اس دھرتی پہ, ہندو نے رکھا تھا, سکھ نے رکھا تھا. بارڈر تو انسانوں نے بنائے. بارڈر اچھا, پھر بٹوارے میں جہاں تک انسان کی محدود عقل گئی انہوں نے بانٹ دیا. نہ گلاب بٹا, نہ چنبیلی بٹی, نہ موتیا بٹا, نہ بریانی بٹی, نہ دال مکھنی بٹی, نہ درباری بٹا, نہ بھاگیسری کسی کو یاد آیا کہ یہ تو انڈین راگ ہیں, انہیں ویزا لے کے گانا ہے. تو محبتیں بھی نہ بٹی, موسم بھی نہ بدلے. اور کوئی انسانی عقل ہے نا, جتنی محدود عقل ہے اور بیوقوفیاں بھی اس میں ہیں, تو کہیں کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی کہ ہم ہوا میں بالکل تلوار مارتے کہ یہ خوشیاں ساتھ والے ملک کی ہیں اور غم ادھر کے ہیں اور گرمیاں ادھر کی ہیں اور سردیاں ادھر کی ہیں. بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت بات کی ہے. اس کے ساتھ میں آپ سے ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمارے ناظرین سے آپ بھی اپنے ایک ریکویسٹ کیجئے کہ تشریف لائیں آپ کو سننے کے لیے. میں ریکویسٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں کہوں گا کہ آپ جو میوزک لور ہیں, دا ریئل لورز ہیں, وہ میرے کہنے پہ ضرور آئیں. اور اس میرے وعدے کے ساتھ کہ میں کوئی بھی گانا, پنکج ملک, سہگل صاحب, اختری بیگم, شمشاد, لتا, آشا کشور, نور جہاں, مہندی حسن, احمد رشتی, مالا, نیرہ نور, مسعود رانا, سب جس کا بھی گانا آپ سننا چاہتے ہیں آپ آئیے. بلے شاہ, سچل سرمت, شاہ حسین, بس سننے کے موڈ میں آئیے جناب, ہم آپ کو ضرور سنائیں گے, تو آپ لوگ ضرور آئیے گا. دیکھیں یہ ہیں عدیل برکی صاحب, کتنے خوبصورت انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہاں پر ریکویسٹ نہیں ہے بلکہ یہ جتنی آپ کی محبت ہے میوزک کے ساتھ, اور جو سننے والے ہیں جو ریئل میوزک کو سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں, وہ یقیناً جانیں گے کہ عدیل برکی صاحب جو ہیں ان کی کیا پرفارمنس ہے, کیا ان کی کوالٹی ہے, اور یہ کس حد تک جو ہے آپ کو مطمئن کر سکیں اس شو میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے ملاقات ہوگی 13 سپٹمبر کو کورٹ یارڈ میریٹ میں, برامپٹن. اگر کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے بھی کال کر سکتے ہیں 416-732-6660, یا پھر دبستان کی جو ہماری فاطمہ زہرا جبی ہیں, آپ ان کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں, جس کا کہ فلائر تمام سوشل میڈیا پر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ. جی ہم اس وقت موجود ہیں, ہمارے ساتھ عدیل برکی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ ندیم شاہ صاحب ہیں, جو کہ اس شہر میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, جن کا طبلے پہ جو کمانڈ ہے. ہم سب ان کو سنتے رہتے ہیں, مختلف لوگوں کے ساتھ آپ پرفارم کرتے رہے ہیں. اسی طریقے سے راہل آنند صاحب, آپ بھی یہاں موجود ہیں, جو کہ کی بورڈ پہ پرفارم کریں گے 13 سپٹمبر کو. تو یہ تمام پوری ٹیم کے ساتھ اس وقت ہمارے برکی صاحب موجود ہیں. تو جی برکی صاحب سے تو ہم نے ابھی بات کی, آپ نے سنا. ہم ندیم شاہ صاحب کو لیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کیا کہیں گے برکی صاحب کے بارے میں, اور کچھ اپنے بارے میں بتائیے. ندیم بھائی, میں آپ کا بےحد ممنون و مشکور ہوں, اور آپ ہمیشہ ہماری میوزک کی نہ صرف بلکہ جتنی بھی ادبی یہاں پہ سرگرمیاں ہیں ان کے بیچ میں پیش ہیں, اور آپ کا ایک خصوصی دست شفقت ہے ان تمام تقاریب میں. ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. آج ہمارا ایک پریکٹس سیشن تھا جی, اور ہماری بڑی خوش قسمتی ہے, اور میرے لیے ایک بہت ہی اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اتنی خوبصورت آواز سے ملا ہوں کہ جس کے بیچ میں ایک روحانیت ہے, ایک وجاہت ہے, ایک روب دبدبا ہے,
اور مٹھاس بھی اتنی زیادہ ہے ادب کا اس اور کے اندر اتنا ہی زیادہ درد ہے اس آواز کے بیچ میں. یہ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتا ہے. میری مراد عدیل برقی صاحب سے ہے. ہمارے پاکستان کی ایک سیلیبریٹی ہیں اور جتنے بھی ٹاک شوز آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو دن کا آغاز جو پاکستان میں وہ ان کے ساتھ اور ان کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے. اور ایک انتہائی خوبصورت شخصیت, ایک ادبی حوالہ ان کا بہت مضبوط اور مستحکم ہے. اور آج ہمارا ایک پریکٹس سیشن تھا اور راہل آنند, ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے انڈیا کے بہت ہی اچھے میوزیشنز کے بیچ میں کمپلیمنٹس میں ان کا شمار ہوتا ہے. کینیڈا کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں پہ آباد ہو گئے ہیں آ کے, اور بہت لطف آیا. ایک ایسا ماحول تھا اب سے تقریباً کوئی 20 منٹ پہلے اس کمرے کے بیچ میں کہ آپ یقین کریں کہ اگر ہم ساری رات اور اگلا دن بھی بیٹھے رہتے تو میرا کم از کم دل نہ کرتا کہ میں کبھی اٹھوں یہاں سے اور کبھی ان کی آواز جو ہے وہ ہم اس سے محظوظ نہ ہوں. اور بہت لطف آیا. اتنی خوبصورت ان کی وکیبلری ہے اور ان کی لائبریری میں ایسے ایسے نوادر قسم کے بھی کلام ہیں کہ جو کہ لوگوں کو تو اب اس آج کل کے زمانے میں پتہ بھی نہیں. میری ایج میں, آپ کی ایج میں لوگ ہوں گے جنہوں نے, جو صاحب ذوق لوگ ہیں جن لوگوں نے سنا ہوگا, لیکن چونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک مخصوص طرف کو چل پڑی ہے. اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے. ہماری دبستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. فاطمہ زہرا جبین کو ہم یقینی طور پہ سراہتے ہیں اور اشفاق حسین صاحب کے خاص طور پہ ممنون مشکور ہیں کہ وہ اتنی خوبصورت آواز کو لے کے آئے. کیونکہ یہاں پہ آج کل جو ہے وہ ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ چل پڑا ہے کہ جو سب سے زیادہ ٹانٹا اور شور مچاتا ہے اسٹیج کے اوپر اس کو بلایا جاتا ہے کیونکہ وہ میلے ٹھیلے کا ایک رواج. تو اس میں جو ہماری یہ ادبی نشستیں تھیں اس سے ہم محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے. میرے لیے آج تو ریکارڈ بن گیا کہ مجھے سعادت حاصل ہوئی اتنی خوبصورت آواز کی سنگت کرنے کی. اور میں نے ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ یہ خود اپنے سر کے زیر اثر آ کے اور زیادہ سر میں بھی ڈوب کے اس میں جو ہے وہ اور خوبصورت سر لگاتے ہیں اور وہ سیدھا دل پہ اثر کرتا ہے. بات وہی ہے جو دل پہ اثر رکھتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور نظر بد سے بچا کے. یہ بات میں نے بھی دیکھی کہ پروفیشن میں ان کا جو ڈوب کے گانا ہے نا, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنے پروفیشن سے اور اپنی اس کیپیبلٹی سے کتنی محبت. یہ بہت بڑی بات ہے جو کہ میں نے عام لوگوں میں نظر نہیں آئی. خوبصورت بات کیا. اور پھر جیسے کہ آپ ہیں, جی اتنے لوگوں کے ساتھ آپ نے پرفارم کیا ہے. جی اب جو ہمارے جو فنکار آتے ہیں, جو میں بھی دیکھتا ہوں, جو کہ میوزک کے اوپر بیس کر کے چلتے ہیں, جی لیکن میں نے ان میں یہ بات دیکھی ہے, ان کے منہ پہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ بغیر میوزک کے بھی جو ہے نا, میں نے انہیں دیکھا کہ ان کی آواز کے اندر جو انہیں کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں تھی ان کو نا, لیکن آپ لوگوں کا ساتھ جو ہے الحمدللہ. آپ بتائیں آنند جی, آپ بتائیے آپ کیسا مزہ آیا ذرا بتائیے کچھ. آپ تو انڈین آرٹسٹ کے ساتھ بھی کافی گاتے رہے ہیں, بڑے بڑے اچھے لوگ گانے والے ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کچھ فرق محسوس کیا آپ نے؟ مجھے اتنا بولنے کا ہے نہیں, پر میں نے کافی آرٹسٹوں کے ساتھ بجایا ہے, پر آج خان صاحب کے ساتھ بہت مزہ آیا. اور ان کی ایک آواز واقعی کمال کی ہے جو اٹریکٹ کرتی ہے. کیا کہیں, اور جب یہ گاتے ہیں تو سر کو اپنا بنا لیتے ہیں. واہ, بہت آواز ہے تو اچھا لگا مجھے. بہت اچھی کہ جی سر کو اپنا بنا لے. میں 2 لفظ کہنا چاہوں گا کہ دنیا سے بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں, شکریہ ان کا, لیکن اپنے کام کے ماہر لوگوں کی طرف سے یہ رائے ملنا شاید زندگی کا حاصل لگ رہا ہے. سچ مچ زندگی کا حاصل لگ رہا ہے کہ یہ اصل رائے ان لوگوں کی ہے جو سچ مچ کام سمجھتے ہیں, یہ اس کی سیکرٹ کو بھی سمجھتے ہیں آپ کے کام. تو یہ چیز جو ہے اس نے مجھے معطر کر دیا. آئی ایم سو گلیڈ کہ مجھے اتنے اچھے کمنٹ ایسے بڑے لوگوں سے ملے. میں آپ سے جاتے جاتے ایک بات ضرور کہوں گا, بلکہ ایک شکایت کروں گا میں آپ سے, کہ آپ نے اتنا ڈسکریمنیٹ کیوں کیا؟ آپ اتنی بار امریکہ آئے, آپ نے ہمیں محروم کیوں رکھا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ ڈیسٹنی ڈٹرمنڈ بائی گاڈ.
شاید اللہ تعالیٰ کو دانا پانی نہیں تھا. اوپر والے کو یہ منظور ہوگا کہ میرا ایک وقت ہے اور مجھے اسی وقت ہی آنا تھا اور اسی وقت یہ وسیلے بننے تھے اور راہیں نکلنی تھیں. تو انشاءاللہ چلیں شکریہ آپ کا شکریہ ٹی وی یہ ٹائمز ٹی وی کا شکریہ اور دیکھنے والوں کو سب پیار اور محبت. انشاءاللہ ملاقاتیں ہوتی ہیں. جی ہم جی میں درخواست یہ کرنا چاہوں گا اپنے ٹورانٹو کے ان سریلے اور سلجھے ہوئے گانے کو موسیقی کو سننے والوں کے لیے کہ آپ لوگ ضرور 13 سپتمبر کو کورٹ یارڈ میریٹ سٹیلز اور ہائی وے 410 کے اوپر جو میریٹ ہے وہاں پہ آپ ضرور تشریف لائیں گے. اور میں جانتا ہوں کہ اتنے پیاسے لوگ یہاں پہ موجود ہیں کہ جو بیچارے تڑپ رہے ہیں کیونکہ جنید زبیری صاحب ہوتے تھے تو وہ سر سنگم میں کچھ نہ کچھ اس طرح کی محفلیں چلتی رہتی تھی. پھر وہ ناپا میں چلے گئے تو وہ وہاں پہ 3 سال تو وہ 3 سال کا ایسا ناغہ ہوا کہ وہ پیچھے جو ہے وہ بس ایسے لگتا تھا جیسے کوئی گنڈوں نے قبضہ کر لیا ہے موسیقی کے اوپر. تو اب یہ ایک پہلی ایسی تازہ ہوا ہے, یہ ایسا جھونکا ہے کہ یہ آپ کی سماعتوں کو, آپ کے اذہان کو, قلوب کو معطر و منور کر دے گا. اور عدیل برکی صاحب کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے, اس پہ ضرور تشریف لائیے. سوشل میڈیا کے اوپر اس کے جو ہے وہ تمام پوسٹرز وغیرہ بالکل اس وقت چھائے ہوئے ہیں. اور فاطمہ زہرا جبین کا نمبر لے کے, اشفاق حسین صاحب کا بہت سے لوگوں کے پاس نمبر ہے, ندیم بھائی کا نمبر ہے ٹائمز ٹی وی کے حوالے سے, اور آپ ان لوگوں سے رابطہ کر کے جوق در جوق شامل ہوئیے اس پروگرام کے بیچ میں. یہ میری آپ سے دلی طور پہ درخواست ہے. چل سر شاہ صاحب میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ کل جب میں نے لائیو کیا ان کا جی تو سب سے پہلا جو میسج آیا وہ جنید زبیری کا آیا. تو وہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ, ہمیں امید ہے کہ وہ بھی آئیں گے, چونکہ ایک یہ ایسا کوالٹی کا پروگرام ہوگا. آپ کو میں بتاؤں جسے انہوں نے کہا ندیم نے, بڑے پروگرام ہو رہے ہیں لیکن انشاءاللہ تعالی یہ جو پروگرام ہوگا یہ موسیقی کا ایسا پروگرام ہوگا جو کہ اپنے دامن میں ادب کو سمیٹے ہوئے ہوگا. کیا کہنے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. تو ناظرین آپ نے دیکھا اور سنا, اور اب آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. جیسا کہ آنند نے, شاہ صاحب نے اور برکی صاحب نے خود بھی کہا ہے کہ آپ سب لوگ ضرور آئیں اور اس پروگرام کو مس نہ کیجیے گا. ہماری آپ سے یہ ضرور ایک اپیل رہے گی کہ آپ ضرور تشریف لائیے, وقت نکالیے. مجھے پتہ ہے کہ کمیونٹی کے بڑے ملٹیپل پروگرامز چل رہے ہیں شہر میں, کافی چیزیں چل رہی ہیں, لیکن اس کو مس نہ کیجیے گا, چونکہ آپ جب اس کو مس کریں گے تو پھر آپ بہت کچھ مس کریں گے. بہت شکریہ.